بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل جنت کی دل لگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر تمام مضامین دنیا اور آخرت کے ایسے کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں کہ کسی کو بھی کوئی عذر کرنے کا ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اندھے سے اندھا آدمی بھی قرآن کریم سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے اگر وہ ہدایت کرنا چاہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم ہے، قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنے کا حکم ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کا حکم ہے، کیونکہ زندگیوں میں جو تبدیلی آئے گی وہ اللہ کی طرف سے جو کتاب آئی ہے، اللہ کی طرف سے جو احکامات آئے ہیں، جو ہدایتیں آئی ہیں، اس پر عمل کرنے سے ہی ہدایت آئے گی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہی کی تعلیمات اور ہدایات پر چل کر اور قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھنے کے بعد حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جیسی کتنی بہترین جماعت تیار ہوئی کہ ایسی جماعت قیامت تک دوبارہ دھرتی پر پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایسا بہترین قافلہ مسلمانوں کا تیار ہوا، ایسی بہترین جماعت مسلمانوں کی تیار ہوئی کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ تو ان حضرات کا کیا تھا؟ ان حضرات کا یہی وظیفہ تھا کہ وہ قرآن کریم سے ہر موقع کی اور زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر دور و ہر زمانے میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ سب سے زیادہ، اس سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کے علاوہ کسی دوسری کتاب کی نہیں ہوتی پوری دنیا میں۔ جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے اتنا کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ لیکن یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے کہ جتنا بے سمجھے اس وقت دنیا کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوئی اور کتاب نہیں پڑھی جا رہی، بے سمجھے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ایسی کتاب جو بغیر سوچے سمجھے پڑھی جا رہی ہے وہ دنیا میں وہ قرآن کریم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کتاب اور نہیں ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، حالانکہ تو سمجھ کر پڑھنے کی چیز کی۔ اللہ قرآن کریم میں کفار و مشرکین کے بارے میں کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ان کے دل بند ہیں کہ اس کے اندر ہدایت کی بات نہیں پہنچ رہی ہے، وہ دل و دماغ سے کام نہیں لے رہے، قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کر رہے ہیں، اپنے دل و دماغ کو ہر جگہ کھپا رہے ہیں، لگا رہے ہیں، لیکن قرآن میں کیوں نہیں لگا رہے؟ اگر قرآن میں لگائیں گے تو یہ ان کے سامنے سارے مضامین اور سارے ان کے اشکالات، سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے، ان کو ہدایت حاصل ہو جائے گی۔ یہ اللہ نے کس سے کہا؟ کافروں سے، مشرکوں سے کہا۔ تو ایمان والوں کو تو اور کتنا زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اس آیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ غیروں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں قرآن کریم میں غور و فکر کرنا چاہیے تو اپنوں کو تو کتنا زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر بے سمجھے پڑھے جانے والی نمبر 1 کی کتاب قرآن کریم ہے۔ چھوٹا رسالہ بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے تاکہ ایک پیج پڑھے اور پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئے کہ بھئی اس پیج میں کیا کہا گیا ہے، تاکہ آدمی اچھائیاں لیں، برائیوں سے بچے، جو میسیج اسے اس پیج کے اندر ملا ہے اس کو اس کے مطابق زندگی گزارے، اس کے مطابق اپنا کام کرے۔ لیکن قرآن کے پارے کے پارے ختم ہو رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، لیکن کچھ پتہ ہی نہیں چلتا پڑھنے والے کو کہ اللہ نے کیا کہا۔ یہاں یہ بحث نہیں ہے کہ قرآن کریم کو بے سمجھے پڑھنا فائدے سے خالی ہے نہیں ہے، وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے، بے سوچے سمجھے پڑھنا بھی۔ لیکن آیا کوئی گناہ ہے کیا قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا؟ کہ جو آدمی سمجھنا ہی نہیں چاہتے بالکل، کس نے منع کیا قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے سے؟ ٹھیک ہے قرآن کریم کی تلاوت بھی کرو، لیکن اگر اسی تلاوت کو سمجھ کر لو تو کتنا بڑا فائدہ ہو جائے۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم کو بس تلاوت کی کتاب سمجھتے ہیں کہ اٹھایا، تلاوت کی اور اٹھا کر رکھ دیا۔ اٹھا کر تلاوت کرنے سے پہلے جو کنڈیشن تھی، جو صورتحال تھی، جو ہماری زندگی کا طور طریقہ تھا، قرآن کریم پڑھنے کے بعد طاق میں رکھ دینے کے بعد پھر وہی
زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حالانکہ ایک پیج کے اندر کیا بلکہ ایک ایک آیت کے اندر، ایک ایک حرف کے اندر اللہ نے ایسی ہدایتیں رکھی ہیں کہ اگر آدمی غور و فکر کے ساتھ قرآن کریم پڑھے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ایسے کتنے واقعات ہیں حضرات صحابہ کے کہ انہوں نے ایک آیت سنی اور اسی ایک آیت کو سن کر وہ ایمان میں داخل ہو گئے، کیونکہ انہوں نے جو سنی تو سمجھ کر سنی۔ لیکن آج ہمارا افسوس کا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے پاروں پر پارہ ختم کر رہے ہیں، قرآن پر قرآن ختم ہو رہے ہیں، لیکن ذرہ برابر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے اہل جنت کی دل لگی، دیکھیں اللہ نے چھوٹے چھوٹے مضامین بھی قرآن کریم کے اندر بیان کیے ہیں، اگر کوئی قرآن کریم کو سمجھنے والا ہو۔ ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں اور ذرہ برابر ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی کتاب اللہ نے دی ہے اس امت کو، اس کے اندر کیا بیان کیا ہے۔ ہم نے اتنا سارا بھی قرآن کی تلاوت کی ہے، اس تلاوت کے اندر اللہ نے کیا کیا ہدایتیں ہمیں دی ہے، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں اس کی باز پرس ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے، بالخصوص ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، ضرور کریں، لیکن تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سمجھ کر بھی کریں۔ تو دیکھیں میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بیان کی ہے۔ کل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں نہیں پتہ تھا یا ہم نے قرآن کریم کے اندر نہیں دیکھا تھا۔ سب چیزیں قرآن کریم کے اندر موجود ہے، غلطی کوتاہی ہماری ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھتے نہیں۔ اگر سمجھنے والے ہوتے تو یہ سارے مضامین ہماری نظروں میں ہوتے اور اس کے مطابق ہماری زندگی ہوتی۔ سورہ طور میں فرمایا یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہاں آپس میں جام شراب کی چھینا جھپٹی کریں گے۔ وہاں آپس میں جنتی لوگ شراب کے جو جام ان کو دیے جائیں گے، چھینا جھپٹی کریں گے۔ کہتے ہیں نا لوگ دنیا میں بھی سکون سے بیٹھ کے کھانے میں کیا مزے، پہ چھینا جھپٹی نہ ہو۔ تو یہ اللہ نے اس کی انسان کی نزاکت کا خیال جنت میں بھی رکھا کہ وہاں چھینا جھپٹی ہوگی۔ اس شراب میں نہ نشہ ہوگا، لہذا اس کے پینے سے بک بک نہ ہوگی اور نہ کوئی بیہودہ بات عقل و متانت کے خلاف نکلے گی۔ یہ مضمون پہلے بار بار آ گیا ہے کہ جو جنتی شراب ہوگی اس کے اندر نہ کوئی نشہ ہوگا، نہ اس سے آدمی کے حواس خراب ہوں گے، نہ اس کی عقل میں فطور آئے گا کہ اس کو پتہ ہی نہیں کیا بک رہا ہوں، زبان سے کیا نکال رہا ہوں، اور نہ وہ بیہودہ حرکتیں کرے گا جیسا کہ دنیا میں شرابی لوگ کرتے ہیں۔ کسی کو گالی دے دی، کسی کو مار دیا، کسی کے اوپر گر گیا، اور پتہ نہیں کیسی کیسی حرکتیں۔ تو اس پاکیزہ شراب سے یہ ساری چیزیں انسان کے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ یہ چھینا جھپٹی بطور خوش طبعی اور دل لگی کے ہوگی، ہاں اس لیے نہیں ہوگی کہ وہاں چیزیں کم ہیں کہ بھئی پتہ نہیں میرا نمبر آئے نہ اس لیے پہلے ہی چھین لوں، ایسا نہیں، بلکہ یہ اس لیے ہوگی چھینا جھپٹی کہ تاکہ دل لگی ہو جائے، لوگ ذرا ہنس لیں، تھوڑا سا مسکرا لیں، تھوڑا سا دل لگی کے لیے ہوگی، کیونکہ وہاں کسی کے لیے کچھ بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہوگی۔ دوستوں میں چھین جھپٹ کر کھانے سے لطف دوبالا ہو جاتا ہے، جیسے اجتماعیت کے خوگر جانتے ہیں۔ جو لوگ پارٹیاں کرتے ہیں، اجتماعی پروگرام کرتے ہیں، مل بیٹھ کر کھاتے ہیں، چھینا جھپٹی کرتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ چھینا جھپٹی کا مزہ کیا ہے، تو لہذا یہ مزہ اللہ نے جنت میں بھی رکھا ہے۔ جنتیوں کا لباس اور زیور بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ سورہ کہف میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیها من اساور من ذهب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیها علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ انجام دیے تو ایسے لوگوں کو ہم اجر ضائع نہ کریں گے، جو اچھے طریقے پر کام کرے ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور یہ لوگ سبز رنگ کے کپڑے زیب تن کریں گے جو سندس اور استبرق کے ہوں گے، اور وہاں مسحریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا صلہ ہے، وہ جنت کیا ہی اچھی آرام کی جگہ ہے۔ اس آیت شریفہ میں اولاً تو جنتی بندوں کے کنگنوں کا ذکر فرمایا کہ ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سورہ دہر میں فرمایا تھا وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، یعنی ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ جنتیوں کے کنگن سونے کے بھی ہوں گے، چاندی کے بھی۔ ثانیاً جنتیوں کے لباس کا ذکر فرمایا کہ سندس اور استبرق کے سبز کپڑے ہوں گے۔ سندس باریک ریشم کو اور استبرق موٹے ریشم کو کہتے ہیں۔
یعنی دونوں طرح کے ریشم کے کپڑے ہوں گے، حسب خواہش باریک اور موٹے پیش کر دیے جائیں گے، جس کپڑے کو جی چاہے گا زیبتن کریں گے۔ مفسر بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان دونوں قسموں کے کپڑوں کا ذکر فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہاں نفس کی خواہش اور آنکھوں کی لذت کے مطابق سب کچھ ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی باریک ریشم کے کپڑے تو ہیں لیکن کسی جنتی کا من کر رہا ہے موٹے پہننے کا، لیکن وہاں موٹے ہیں لیکن کسی کا من کر رہا ہے باریک پہننے کا، تو دونوں نوعیتیں وہاں ہوں گی، جس کا جیسا جی چاہے گا وہ استعمال کرے گا۔ اور یہ جو فرمایا کہ سبز رنگ کے کپڑے ہوں گے، اس کے متعلق مفسر بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سبز رنگ اس لیے منتخب کیا گیا کہ وہ سب رنگوں میں بہتر ہے اور اس میں بنسبت دوسرے رنگوں کے تازگی زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ سبزہ ہری بھری جگہ، ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں بہت سے مریضوں کو کہ ہری بھری جگہ چلنا چاہیے، ٹہلنا چاہیے تاکہ ذرا خوشحالی پیدا ہو، آنکھوں کے اندر نورانیت بڑھے، اور بہت سے امراض کے لیے ہرا بھرا ماحول بہت اچھا لگتا ہے۔ اور یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ دوسرے رنگوں کی نفی نہیں کی گئی، ایک رنگ کا ذکر ہے، باقی رنگوں کے ذکر سے خاموشی ہے۔ اگر بندوں کی خواہش ہوگی تو اللہ تعالیٰ دوسرے رنگوں کے کپڑے بھی عنایت فرما دیں گے۔ سورہ حج میں فرمایا ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو باغوں میں داخل فرمائیں گے۔ یہ مضمون پہلے بھی بیان ہو گیا تھا کہ باغوں کا ذکر بار بار کیوں آتا ہے، ان کے نیچے نہروں کا ذکر کیوں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو باغوں میں داخل فرمائیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان باغوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان لوگوں کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان لوگوں کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اہل جنت سونے کے کنگنوں کے علاوہ موتیوں کا زیور بھی پہنیں گے۔ یہ مضمون پہلے آ گیا تھا کہ یہ چیزیں چونکہ دنیا کے اندر تو مردوں کے لیے حرام ہے استعمال کرنا، اس لیے جنت کے اندر حلال ہو جائے گی۔ اس لیے کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کے اندر بندوں پر حرام ہیں، ان کو حرام سمجھ کر چھوڑ دینا چاہیے۔ انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو وہ چیزیں پھر ہمیں حلال طریقے سے مل جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ یہ روایتوں کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اعضائے وضو جہاں تک بھی بندے اپنے ہاتھ پیر دھوتے ہیں ان سب کو زیورات سے بھر دیں گے، زیور پہنا دیں گے وہاں۔ معلوم ہوا کہ ہاتھوں کا زیور صرف پہنچے پر ہی نہ ہوگا بلکہ جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں تک ہوگا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے تھے تو اوپر تک دھوتے تھے اور ان سے کہتا تھا کہ حضرت حکم تو یہاں تک دھونے رہا ہے، وہاں تک کیوں دھو رہے؟ اور یہی جواب دیتے تھے وہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا زیور یہاں تک نہ ہو بلکہ یہاں تک زیوروں میں لدا ہوا رہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو کچھ ہے اس میں سے اگر اتنی سی مقدار اس دنیا میں ظاہر ہو جائے جس کو ایک ناخن اٹھا لے تو اس کی وجہ سے آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ پر رونق ہو جائے، سب منور و روشن ہو جائے۔ اور اہل جنت میں سے ایک مرد دنیا کی طرف جھانک لے وے جس کی وجہ سے اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو سورج کی روشنی کو اس طرح بے نور کر دے جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو بے نور کر دیتا ہے۔ یہ ستارے جو رات کو چمکتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ رات دن میں کہیں اور چلے جاتے ہوں، دن میں بھی رہتے ہیں اور ان کی روشنی بھی رہتی ہے، لیکن ان کی روشنی سورج کے مقابلے میں کم پڑ جاتی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے سڑک پہ کوئی آدمی بہت بڑا بلب جلا دے، لیکن وہی بلب اگر دن بھر جلتا رہے تو اس کی روشنی اتنی ظاہر نہیں ہوگی سورج کی وجہ سے، لیکن جیسے جیسے رات ہوگی، مغرب کا وقت ہوگا تو اس کی روشنی ہمیں محسوس ہو جائے گی، دیکھ جائے گی۔ تو بہرحال یہ نظام ہے اللہ رب العزت کا، جنت کا بیان ہے وہاں کی نعمتوں کا، اور یہ صرف اسی لیے ہے تاکہ انسان کے اندر، ایک ایمان والے کے اندر جنت میں جانے کا ذوق شوق پیدا ہو جائے۔ اور یہ کیسے ہوگا کہ جب ہم نیک اعمال کریں گے، نیک اعمال کے اندر لگے رہیں گے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے تو پھر اللہ سے امید کی جائے گی، اچھی امید، اچھا گمان کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں جنت تک بھی پہنچا دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔